2024 کی ایسی شادی جس نے پورے سوشل میڈیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، جس شادی پہ لاکھوں ہی نہیں بلکہ کروڑوں روپے لٹائے گئے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں رجب بٹ اور ایمان کی، وہی رجب بٹ جس کی شادی کو 1.5 سال ہو گیا، جس میں سے 9 مہینے اس نے گزارے ہیں ملک سے باہر اور 2 مہینے دوسرے شہر میں، اور ابھی بھی رجب بٹ پہ کافی کیس چل رہے ہیں۔ شروع کے دن کو دونوں کو بہت ہی اچھے گزر گئے تھے، لیکن پھر بات جا پہنچی علیحدگی پہ، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بات جا پہنچی ہے ڈیورس پہ۔ جی ہاں، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ پورے سوشل میڈیا پر بس ایک ہی بات چل رہی ہے، ایک ہی ڈسکشن ہے رجب اور ایمان کی طلاق کے بارے میں۔ تو چلیں جی، پہلے ہم جو ایمان کا آڈیو لیک ہوا ہے وہ سنتے ہیں۔ یار میری اب بات ہو چکی ہے، میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ آج کل کی جو مائیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ بچہ بگڑا ہوا اس کی شادی کروا دو، شادی کے بعد بیوی ٹھیک کر لے گی۔ بیوی ٹھیک نہیں کرواتی، ظاہر ہے جب ایک بندہ ہے ہی بگڑا ہوا اس کو بیوی کیسے ٹھیک کرے؟ تو سارا بلیم لڑکی پہ آ جاتا، جی تم اپنے شوہر کو قابو میں نہیں کر سکتی۔ وہ کیا کوئی چیز ہے جس کو بندہ قابو میں کر لے؟ کیا ہے جس کو بندہ قابو میں کرے؟ عورت صرف مرد کا خیال رکھ سکتی ہے، اپنے حقوق پورے کر سکتی ہے، سارے فرائض پورے کر سکتی ہے، اب کسی کو بدل تو نہیں سکتی نا۔ جب ایک بندہ خود بدلنا نہیں چاہتا، وہ میرے منہ پہ بولتا ہے یار کہ مجھے شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، میری تو اتنی گرل فرینڈ تھی، میرے پہ تو اتنی لڑکیاں مرتی ہیں، مجھے تو تم جیسی بیوی مل گئی ہے، یہ تو بہت کچھ وہ ایسے کہتے ہیں یار۔ تو باقی تھینک یو، آپ نے بہت صحیح سے ٹیسٹ کیا، ایٹ لیسٹ میرے پاس پروف ہے، میں بھائی کو دکھاؤں۔ اچھا جی، اب آپ نے سن لی ہے ایمان کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، اور رجب بٹ نے بھی جو باتیں کی ہیں، جو ایمان نے باتیں کی ہیں، تو ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے۔ بس ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ ڈیورس ان کی ابھی ہوئی تو نہیں ہے، یہ بیٹھ کے آپس میں کوئی ڈسکس کر لیں، کچھ بات کر لیں، جس سے ان دونوں کی جو ہے سیپریشن ہونے سے بچ جائے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سیپریشن ہو جائے تو یہ ایک بروکن فیملی بن جاتی ہے، اور بروکن فیملی میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جو بچے ہوتے ہیں وہ اس نقصان کی زد میں آ کے ان کا فیوچر بھی جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، بچے مینٹلی جو ہے وہ اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ ہم دیکھیں جی، نہ رجب کو بلیم دے رہے ہیں نہ ایمان کو دے رہے ہیں، ہم تو بس یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں آپس میں بیٹھ کے کوئی ڈسکس کریں، کوئی بات کریں، جس سے ان کی جو ہے فیملی تباہ ہونے سے بچ جائے۔ دیکھیں جی، ایمان کی بھی دوبارہ سے شادی ہو جائے گی، رجب بھی شادی کر لے گا، تو اس ساری باتوں میں بیچارے کیوان کا کیا قصور ہے؟ نہ وہ اپنے ماں کا زیادہ تر پیار لے پائے گا، نہ باپ کا پیار لے پائے گا۔ تو آپ لوگ گائز مجھے بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ ایمان سائڈ پہ ہو یا رجب سائڈ پہ ہو، ٹھیک ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہترین والے معاملات فرمائے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سب کو یاد رکھیے گا۔